بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین۔ انصاف کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کو سیدھے رستے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ کے متعلق تفصیلی بحث۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کتاب اللہ کو اسی کے ساتھ شروع کیا۔ علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل کی ایک آیت ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہر سورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو اس کے شروع میں لکھی گئی ہے، یا ہر سورت کی بعض آیت ہے، یا اس طرح سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اور دوسری صورتوں کی نہیں، یا صرف ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور آیت نہیں ہے۔ علماء سلف و خلف کا ان امور میں اختلاف چلا آتا ہے اور اپنی جگہ پر اس کی تفصیل موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک کہ آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی۔ علی بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے بھی مروی ہے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن الزبیر، ابو ہریرہ، علی رضی اللہ عنہم اور عطا، طاؤوس، سعید بن جبیر، مکحول، زہری رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے سوائے سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ کے۔ ان صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم و رحمۃ اللہ علیہم کے علاوہ عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد کے ایک قول میں، اور اسحاق بن راہویہ اور ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مذہب ہے۔ البتہ امام مالک اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول تو یہ مروی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے لیکن اور صورتوں کی نہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ہر صورت کے شروع کی آیت ہے، لیکن یہ دونوں قول غریب ہیں۔ داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ یہ ہر صورت کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے، صورت میں داخل نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے اور ابو بکر رازی نے ابو الحسن کرخی کا بھی یہی مذہب بیان کیا ہے۔ یہ تو تھی بحث بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کی آیت ہونے نہ ہونے کی۔ صحیح مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ ہے وہاں مستقل آیت ہے، واللہ اعلم۔ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ؟ اختلاف ہے کہ آیا اسے بلند آواز پڑھنا چاہیے یا پست آواز سے۔ جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں کہتے وہ تو اسے بلند آواز سے پڑھنے کے بھی قائل نہیں۔ اسی طرح جو لوگ اسے سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیت مانتے ہیں وہ اس کے پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کے اول سے ہے، ان میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہر سورت سے پہلے اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور مسلمانوں کے اگلے اور پچھلے اماموں کا یہی مذہب ہے۔ صحابہ میں سے اسے اونچی آواز سے پڑھنے والے ابو ہریرہ، ابن عمر، ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے بھی غریب سند سے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ بیہقی اور ابن عبد البر نے عمر اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔
تابعین میں سے سعید ابن جبیر، اکرمہ، ابو قلابہ، زہری، علی ابن حسن، ان کے لڑکے محمد، سعید ابن المسیب، عطا، طاووس، مجاہد ابن سیرین، محمد ابن المنکدر، علی ابن عبداللہ ابن عباس، ان کے صاحبزادے محمد، نافع رحمۃ اللہ علیہ، ابن عمر کے مولا زید ابن اسلم، عمر بن عبد العزیز، ازرق ابن قیس، حبیب ابن ابی ثابت، ابو شعثاء، مکحول، عبداللہ ابن معقل ابن مقرن، اور بروایت بحقی عبداللہ ابن صفوان، محمد ابن حنفیہ، اور بروایت ابن عبد البر، عمرو ابن دینار رحمۃ اللہ علیہم، یہ ان سب نمازوں میں جن میں قرات اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ ایک دلیل تو اس کی یہ ہے کہ جب یہ آیت سورہ فاتحہ میں سے ہے تو پھر پوری سورت کی طرح یہ بھی اونچی آواز سے ہی پڑھنی چاہیے۔ علاوہ ازیں سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم میں مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور قراءت میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا میں تم سب سے زیادہ مشابہ ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں۔ اس حدیث کو دارالقطنی، خطیب اور بیہقی وغیرہ نے صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ایسی زیادہ صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا انداز صحیح بخاری میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کس طرح تھی؟ فرمایا کہ ہر کھڑے لفظ کو آپ دراز کر کے پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی، بسم اللہ پر مد کیا اور الرحمن پر مد کیا اور الرحیم پر مد کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمہ اللہ نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینے میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی تو مہاجرین صحابہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے ٹوکا، چنانچہ پھر جب نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی۔ غالباً اس قدر احادیث و آثار اس مذہب کی حجت کے لیے کافی ہیں، باقی رہے اس کے خلاف آثار روایات، ان کی سندیں، ان کی تعلیل، ان کا ضعف اور ان کی تقریر وغیرہ، تو ان کی تفصیل دوسرے مقام پر ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھنا چاہیے۔ خلفائے اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اور تابعین اور بعد والوں کی جماعتوں سے یہ ثابت ہے۔ سفیان ثوری اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سرے سے بسم اللہ پڑھے ہی نہیں، نہ تو آہستہ نہ بلند۔ ان کی دلیل ایک تو صحیح مسلم والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے اور قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ مسلم میں ہے کہ بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، نہ تو قرات کے شروع میں اور نہ قرات کے آخر میں۔ یہ ہے دلیل ان ائمہ کی بسم اللہ آہستہ پڑھنے کی۔ یہ خیال رہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں، ہر ایک فریق دوسرے کی نماز کی صحت کا قائل ہے، فالحمدللہ۔ بسم اللہ کا مطلق نہ پڑھنا تو ٹھیک نہیں، بلند و پست پڑھنے کی احادیث میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ دونوں جائز ہیں، گو پست پڑھنے کی احادیث قدر قوی ہیں، واللہ اعلم۔ بسم اللہ کے فضائل۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ کی اونٹنی ذرا پھسلی
تو میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ نسائی نے اپنی کتاب الیوم واللیلہ میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے بیان کیا ہے، اور صحابی کا نام ابن اسامہ ابن عمیر بتایا ہے، اور اس میں ہے کہ بسم اللہ کہہ، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے۔ خطبے کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے۔ مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ، سعید ابن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ بعض علماء تو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب بتلاتے ہیں، بعض مطلق وجوب کے قائل ہیں۔ جانور ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا یہی خیال ہے۔ بعضوں نے ذکر کے وقت اور بعضوں نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے۔ اس کا بیان عن قریب آئے گا انشاءاللہ۔ کھانا وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن ابی سلمہ سے فرمایا جو آپ کے گھر میں ام سلمہ کے پہلے خاوند سے تھے کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو۔ بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کا پڑھنا واجب بتاتے ہیں۔ بیوی سے ملنے یعنی جماع کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا یعنی اس سے جماع کرنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ ہمیں اور جو ہمیں آپ دیں اسے شیطان سے بچائیے۔ فرماتے ہیں اگر اس جماع سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بسم اللہ کی با کا تعلق کس سے ہے۔ نحویوں کے اس میں دو قول ہیں اور دونوں قریب قریب ہیں، بعض اسم بتاتے ہیں اور بعض فعل۔ ہر ایک کی دلیل قرآن میں ملتی ہے۔ جو لوگ اسم کے ساتھ متعلق بتلاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بسم اللہ ابتدائی، یعنی اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے۔ قرآن میں ہے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اس میں اسم یعنی مصدر ظاہر کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ فعل کے ساتھ مقدر بتلاتے ہیں چاہے وہ امر ہو یا خبر ہو، جیسے ابدأ بسم اللہ اور ابتدأت بسم اللہ، ان کی دلیل آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ دراصل دونوں ہی صحیح ہیں، اس لیے کہ فعل کے لیے بھی مصدر کا ہونا ضروری ہے، تو اختیار ہے کہ فعل کو مقدر مانا جائے اور اس کے مصدر کو مطابق اس فعل کے جس کا نام پہلے لیا گیا ہے، کھڑا ہونا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، قرآن کا پڑھنا ہو یا وضو اور نماز وغیرہ ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے۔ واللہ اعلم۔ لفظ اللہ کا معنی اور اشتقاق۔ اب لفظ اللہ کے متعلق سنیے۔ اللہ خاص نام ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم یہی ہے، اس لیے کہ تمام عمدہ صفتوں کے ساتھ یہی ذات موصوف ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے هو اللہ الذی الی آخر الآیہ، یعنی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو چھپے کھلے کے جاننے والے ہیں، جو رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو بادشاہ ہیں، پاک ہیں، سلامتی والے ہیں، امن دینے والے ہیں، محافظ ہیں، غلبہ والے ہیں، زبردست ہیں، بڑائی والے ہیں۔ وہ ہر شرک سے اور شرک کی چیز سے پاک ہے۔ وہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، صورت بخشنے والے ہیں۔ اللہ کے بہترین پاکیزہ نام ہیں۔ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہ عزتوں اور حکمتوں والے ہیں۔ ان آیات میں باقی تمام نام صفاتی ہیں اور لفظ اللہ صفت ہیں۔ پس اصلی نام اللہ ہے، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں پاکیزہ اور عمدہ نام، پس تم ان کو انہی ناموں سے پکارو۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے پکارو۔ اللہ کے پیارے پیارے اور اچھے اچھے نام ہیں۔
بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو انہیں یاد کر لے جنتی ہے۔ اللہ ہی وہ نام ہے جو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عرب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کا اشتقاق کیا ہے، اس کا باب کیا ہے، بلکہ ایک بڑی نحویوں کی جماعت کا خیال ہے کہ یہ اسم جامد ہے اور اس کا کوئی اشتقاق ہے ہی نہیں۔ قرطبی نے علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ مذہب نقل کیا ہے، جن میں سے امام شافعی، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ ہیں۔ خلیل اور سیبویہ سے روایت ہے کہ الف لام اسم لازم ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر یا رحمان کہتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ اگر لفظ اللہ میں الف لام اصل کلمے کا نہ ہوتا تو اس پر ندا کا لفظ یا داخل نہ ہو سکتا، کیونکہ قواعد عربی کے لحاظ سے حرف ندا کا الف لام والے اسم پر داخل ہونا جائز نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ قول بھی ہے کہ یہ مشتق ہے، اور اس پر روبہ کا ایک شعر بطور دلیل لاتے ہیں جس میں مصدر تألہ کا بیان ہے، جس کا ماضی مضارع الہ یألہ الہتن اور تألہن ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ یدرک و آلہتک پڑھتے تھے۔ مراد اس سے عبادت ہے، یعنی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں بعضوں نے اس پر اس آیت سے دلیل پکڑی ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور آیت میں ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یعنی وہی اللہ ہے، آسمانوں میں اور زمین میں وہی ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ سیبویہ خلیل سے نقل کرتے ہیں کہ اصل میں الہ تھا جیسے فعال، پھر حمزہ کے بدلے الف و لام لایا گیا جیسے الناس کے، اس کی اصل اناس ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ کی اصل لاہن ہے، الف لام حرف تعظیم کے طور پر لایا گیا ہے۔ سیبویہ کا بھی پسندیدہ قول یہی ہے۔ عرب شاعروں کے شعروں میں بھی یہ لفظ ملتا ہے۔ کسائی اور فرا کہتے ہیں اس کی اصل الہ تھی، حمزہ کو حذف کیا اور پہلے لام کو دوسرے میں ادغام کیا، جیسے کہ لیکنہ هو اللہ ربی میں لیکنہ انا کا لیکنہ ہوا ہے۔ چنانچہ حسن رحمہ اللہ کی قراءت میں لیکن انا ہی ہے، اور اس کا اشتقاق ولیہا سے ہے، اور اس کے معنی تحیرہ ہیں۔ ولہن عقل کے چلے جانے کو کہتے ہیں۔ عربی میں رجل والہن اور امرأۃ ولہا اور مولوہۃ اس وقت کہتے ہیں جب وہ جنگل میں بھیج دیا جائے، چونکہ ذات باری تعالی میں اور ان کی صفتوں کی تحقیق میں عقل حیران و پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کی ذات پاک کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اس بنا پر اصل میں یہ لفظ ولاہن تھا اور واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا، جیسے کہ وشاحن اور وسادتن میں اشاح اور اسادہ کہتے ہیں۔ رازی کا قول ہے کہ لفظ الہت الی فلان سے مشتق ہے، جو کہ معنی میں سکنتو کے ہے، یعنی میں نے فلاں سے سکونت اور راحت حاصل کی۔ چونکہ عقل کا سکون صرف ذات باری تعالیٰ کے ذکر کی طرف ہے اور روح کی حقیقی خوشی اللہ ہی کی معرفت میں ہے، اس لیے کہ علی الاطلاق کامل وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اسی وجہ سے اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ایمانداروں کے دل صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ لاہ یلوہ سے مأخوذ ہے، جس کے معنی چھپ جانے اور حجاب کرنے کے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ الہ الفصیل سے ہے، چونکہ بندے اللہ ہی کی طرف تضرع اور زاری سے جھکتے ہیں، اللہ ہی کے دامن رحمت کا پلہ ہر حال میں تھامتے ہیں، اس لیے انہیں اللہ کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عرب الہ الرجل یألہ اس وقت کہتے ہیں جب کسی اچانک امر سے کوئی گھبرا اٹھے اور دوسرا اسے پناہ دے اور بچا لے۔ چونکہ تمام مخلوق کو ہر مصیبت سے نجات دینے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اس لیے انہیں اللہ کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی وہ اللہ ہی ہے جو بچاتے ہیں اور اللہ کے بالمقابل کوئی نہیں بچایا جاتا۔ وَهُوَ مُنْعِمٌ، اور حقیقی انعام سے نوازنے والے وہ اللہ ہی ہیں۔
فرماتے ہیں تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہی مطعم ہے، وہ کھلاتے ہیں، اور اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا، وہی موجد ہے، فرماتے ہیں ہر چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ رازی کا مختار مذہب یہی ہے کہ لفظ اللہ مشتق نہیں ہے۔ خلیل سیبویہ اکثر اصولی اور فقہا کا یہی قول ہے۔ اس کی بہت سی دلیلیں بھی ہیں۔ اگر یہ مشتق ہوتا تو اس کے معنی میں بہت سے افراد کی شرکت ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں۔ پھر اس لفظ کو موصوف بنایا جاتا ہے اور اس کی بہت ساری صفتیں آتی ہیں، جیسے رحمان، رحیم، مالک، قدوس وغیرہ، تو معلوم ہوا کہ یہ مشتق نہیں۔ قرآن میں ایک جگہ عزیز الحمید اللہ جو آیا ہے، وہاں یہ عطف بیان ہے۔ ایک دلیل اس کے مشتق نہ ہونے کی یہ بھی ہے، حل تعلم لہ سمیہ، یعنی اے نبی کیا آپ اس اللہ کا ہم نام بھی کوئی جانتے ہیں، بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ غور طلب ہے، واللہ اعلم۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے، لیکن رازی فرماتے ہیں کہ مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو معرفت الہی کے کنارے پر پہنچ گئے، دوسرے وہ جو اللہ سے محروم ہیں، جو حیرت کی اندھیروں میں اور جہالت کی پرخار وادیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو عقل کو رو بیٹھے ہیں اور روحانی کمالات کو کھو بیٹھے ہیں، لیکن جو ساحل معرفت پر پہنچ چکے ہیں، جو نورانیت کے وسیع باغوں میں جا ٹھہرے ہیں، جو کبریائی اور جلال کی وسعت کا اندازہ کر چکے ہیں، وہ بھی یہاں تک پہنچ کر حیران و ششدر رہ گئے ہیں اور بارگاہ فردانیت اور دربار صمدیت میں مبہوت کھڑے رہ گئے ہیں۔ غرض ساری مخلوق اللہ کی پوری معرفت یعنی پہچان سے عاجز اور سرگشتہ و حیران ہے۔ پس یہ ان معانی کی بنا پر اس پاک ذات کا نام اللہ ہے۔ ساری مخلوق اللہ ہی کی محتاج، اللہ کے سامنے جھکنے والی اور اللہ کی تلاش کرنے والی ہے۔ اس معنی میں اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں جیسا کہ خلیل کا قول ہے، عرب محاورے میں ہر اونچی اور بلند چیز کو لاہ کہتے ہیں۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تب بھی وہ کہتے ہیں لاہت الشمس، چونکہ پروردگار عالم بھی سب سے بلند و بالا ہیں، اسی لیے انہیں بھی اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے معنی عبادت کرنے کے اور اللہ کے معنی حکم برداری اور قربانی کرنے کے ہیں، اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہیں، اس لیے انہیں اللہ کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں ہے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اس کی اصل الالہ ہے، پس فا کلمے کی جگہ پر جو حمزہ ہے وہ حذف کیا گیا، پھر نفس کلمہ کا لام زائد لام سے جو تعریف کے لیے لایا گیا ہے اس سے ملا دیا گیا، اور ایک کو دوسرے میں ادغام کیا گیا تو ایک لام مشدد آ گیا اور تعظیماً اللہ کہا گیا۔ یہ تو ہے لفظ اللہ کی تفسیر۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں، دونوں میں مبالغہ ہے۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس پر اتفاق ہے۔ بعض سلف کی تفسیروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی اسی معنی کا پہلے گزر چکا ہے کہ رحمان سے مراد دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے، اور رحیم سے مراد آخرت میں رحم کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رحمان مشتق نہیں۔ اگر یہ اس طرح ہوتا تو مرحوم کے ساتھ نہ ملتا، حالانکہ قرآن میں ہے بالمؤمنین رحیما۔ مبرد کہتے ہیں کہ رحمان عبرانی نام ہے، عربی نہیں۔ ابو اسحاق زجاج معانی القرآن میں لکھتے ہیں کہ احمد ابن یحییٰ کا قول ہے کہ رحیم عربی لفظ ہے اور رحمان عبرانی ہے، دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قول کی طرف دل مائل نہیں ہوتا۔ قرطبی اس لفظ کے مشتق ہونے کی یہ دلیل لائے ہیں کہ ترمذی کی صحیح حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے ناموں میں سے ہی اس کا نام مشتق کیا، اس کے ملانے والے کو میں ملاؤں گا اور اس کے توڑنے والے کو میں کاٹ دوں گا۔ اب اس صریح حدیث کے ہوتے ہوئے مخالفت اور انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہا کفار عرب کا اس نام سے انکار کرنا، یہ محض ان کی جہالت کا ایک کرشمہ تھا۔ قرطبی کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے ایک ہی معنی ہیں، جیسے ندمان اور ندیم۔ ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فعلان فعیل کی طرح نہیں،
فعلان میں مبالغہ ضرور ہوتا ہے، جیسے غضبان اسی شخص کو کہہ سکتے ہیں جو بہت زیادہ غصے والا ہو، اور فعیل کبھی فاعل اور کبھی مفعول کے لیے بھی آتا ہے جو مبالغے سے خالی ہوتا ہے۔ ابو علی فارسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رحمان عام اسم ہے جو ہر قسم کی رحمتوں کو شامل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اور رحیم باعتبار مؤمنوں کے ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی اللہ مؤمنوں کے ساتھ رحیم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں نام رحمت و رحم والے ہیں، ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت و رحم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت میں لفظ ارقو ہے، اس کے معنی خطابی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ارفقو کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رفق یعنی نرمی اور مہربانی والے ہیں، وہ ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتے ہیں، وہ نرمی اور آسانی پر وہ نعمت مرمت فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں کرتے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے وہ غضبناک ہو۔ بعض شاعروں نے کہا لا تطلبن بنی آدم حاجہ وسل الذی ابوابہ لا تغلق، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ تو بنی آدم کے سامنے اپنی حاجت کو طلب نہ کر، اور اس ذات سے یعنی اللہ سے اپنی حاجت طلب کر جن کے عطا کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر تو اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور بنی آدم سے جب تو مانگے تو وہ بگڑتا ہے۔ ارزمی فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی تمام مخلوق پر رحم کرنے والے، اور رحیم کے معنی مؤمنوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی دو آیات ثم استوى علی العرش اور الرحمن علی العرش استوى میں استوا کے ساتھ رحمان کا لفظ ذکر کیا تاکہ تمام مخلوق کو یہ لفظ اپنے عام رحم و کرم کے معنی سے شامل ہو سکے، اور مؤمنوں کے ذکر کے ساتھ لفظ رحیم فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، پس معلوم ہوا کہ رحمان میں مبالغے بنسبت رحیم کے بہت زیادہ ہے۔ رحمان یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے سوا دوسرے کا نام نہیں، جیسے کہ فرمان الہی ہے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے چاہو اللہ کو پکارو، اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی اپنے سے پہلے کے رسولوں کو پوچھ لو کیا ان کے لیے رحمان کے سوا کوئی اور معبود تھا جس کی عبادت وہ کرتے ہوں۔ جب مسیلمہ کذاب نے بڑے بڑے دعوے کرنے شروع کیے اور اپنا نام رحمان الیمامہ رکھا تو پروردگار نے اسے بے انتہا رسوا اور برباد کیا، اور جھوٹ اور کذب کے ساتھ وہ مشہور ہو گیا۔ آج اسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، اور ہر جھوٹے دعوے دار کو اس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہر دیہاتی اور ہر شہری، ہر کچے پکے گھر والا اسے بخوبی جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رحیم میں رحمان سے زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے کہ اس لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کی تاکید کی گئی ہے، اور تاکید بھی نسبت اس کے کہ جس کی تاکید کی جائے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تاکید ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو صفت ہے، اور صفت میں یہ قاعدہ نہیں پس اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا، اس نام میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی صفت سب سے پہلے رحمان بیان کی گئی کہ یہ نام رکھنا بھی دوسروں کو ممنوع ہے، جیسے فرما دیا کہ اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے چاہو پکارو، اللہ کے لیے اسماء حسنہ بہت سارے ہیں۔ مسیلمہ نے تو یہ بدترین جرت کی لیکن برباد ہوا، اور اس کے گمراہ ساتھیوں کے سوا اس کی یہ بات اوروں پر نہ چل سکی۔ رحیم کے وصف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی موصوف کیا ہے۔ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا، اسی طرح اپنے بعض ناموں سے دوسروں کو بھی اللہ نے یاد کیا، جیسے کہ آیت اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ میں انسان کو سمیع اور بصیر کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام تو ایسے ہیں کہ دوسروں پر بھی دوسرے معنی میں ان کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ اور رحمان اور خالق اور رزاق وغیرہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا نام اللہ لیا، پھر اس کی صفت رحمان سے کی، اس لیے کہ رحیم کی نسبت یہ زیادہ خاص ہے اور زیادہ مشہور ہے،
قاعدہ ہے کہ پہلے سب سے زیادہ بزرگ نام سے نام لیا جاتا، اس لیے سب سے پہلے سب سے زیادہ خاص نام کے ساتھ لیا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ اگر کہا جائے کہ جب رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ موجود ہے تو پھر اسی پر اکتفا کیوں نہ کیا؟ تو اس کے جواب میں عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ کافروں نے رحمان نام بھی غیروں کا رکھ لیا تھا، اس لیے رحیم کا لفظ بھی لائے تاکہ کسی قسم کا وہم ہی نہ رہے۔ رحمان و رحیم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا نام ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے کے عرب رحمان سے واقف ہی نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ نازل فرما کر ان کی تردید کی۔ کفار قریش نے حدیبیہ والے سال بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، کہا تھا کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان یمامہ کو جانتے ہیں، کسی اور رحمان کو نہیں جانتے۔ اسی طرح اور جگہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، یعنی جب ان کفار و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ وحشت کرنے لگتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ رحمان کون ہے جسے ہم تمہارے قول کی وجہ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں۔ ان سب کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بدکار لوگ صرف عناد اور تکبر، سرکشی اور دشمنی کی بنا پر رحمان کا انکار کرتے تھے، نہ کہ وہ اس نام سے ناشنا تھے، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے کے پرانے اشعار میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام رحیم موجود ہے، جو انہی شاعروں کے شعر ہیں۔ سلامہ کے شعر اور دیگر اشعار ملاحظہ ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے تفسیر ابن جریر میں ہے کہ رحمان فعلان کے وزن پر رحمت سے ماخوذ ہے اور کلام عرب میں سے ہے۔ وہ اللہ رفیق اور رقیق جس پر رحم کرنا چاہے اور جس سے غصہ ہو اس سے بہت دور اور اس پر بہت سخت گیر بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کے تمام نام ہیں۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا نام دوسروں کے لیے منع ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لوگوں کو اس نام پر کوئی حق نہیں۔ اور ایک جماعت اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت قرار دے کر الحمدللہ کو الگ پڑھتی ہے اور بعض ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم کو دو ساکن جمع ہو جانے کی وجہ سے زیر دیتے ہیں، جمہور کا یہی قول ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ بعض عرب میم پر زبر پڑھتے ہیں، حمزہ کی حرکت زبر میم کو دیتے ہیں، جیسے الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زبر کی قرأت کسی سے بھی میرے خیال میں مروی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ختم ہوئی۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ الحمدللہ کے معانی۔ ساتوں قاری الحمد کو دال کے پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ کو مبتدا اور خبر مانتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ اور روبہ ابن عجاج کا قول ہے کہ دال کے زبر کے ساتھ ہے اور فعل یہاں مقدر ہے۔ ابن ابی عبلہ الحمد کی دال کو اور للہ کے پہلے لام کو دونوں کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس لام کو پہلے کے تابع کرتے ہیں۔ گو اس کی شہادت زبان عرب سے ملتی ہے لیکن شاذ ہے۔ حسن اور زید ابن علی ان دونوں حرفوں کو زیر سے پڑھتے ہیں اور لام کے تابع دال کو کرتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، کیونکہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اور سوائے اس اللہ مالک کے اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتے، اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اللہ ہی نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے جسمانی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، پھر دنیاوی بے شمار نعمتیں اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق کے بغیر ہمیں اللہ نے ہبہ کی۔ اللہ کی ہمیشگی والی نعمتیں، اللہ کی تیار کردہ پاکیزہ مقام جنت میں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھا دیا۔ بس ہم تو کہتے ہیں کہ اول آخر اللہ ہی مالک کی پاک ذات ہر طرح کی تعریف اور حمد و شکر کے لائق ہے۔
الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا خود آپ کی ہے، اور اسی ضمن میں گویا یہ فرما دیا ہے کہ تم کہو الحمدللہ۔ بعضوں نے کہا الحمدللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اللہ کی بلند و بالا صفتوں سے اللہ کی ثنا کرنا ہے، اور الشکر للہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ قول ٹھیک نہیں، اس لیے کہ زبان عرب کو جاننے والے علماء کا اتفاق ہے کہ شکر کی جگہ حمد کا لفظ اور حمد کی جگہ شکر کا لفظ بولتے ہیں۔ جعفر صادق اور ابن عطا رحمۃ اللہ علیہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہے۔ قرطبی نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو معتبر کرنے کے لیے یہ دلیل بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ ہی شکرن کہے تو جائز ہے۔ دراصل علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے میں کلام ہے۔ سابقہ علماء میں مشہور ہے کہ حمد کہتے ہیں زبانی تعریف بیان کرنے کو، خواہ جس کی حمد کی جاتی ہو اس کی لازمی صفتوں پر ہو یا متعدی صفتوں پر، اور شکر صرف متعدی صفتوں پر ہوتا ہے، اور وہ دل، زبان اور جملہ ارکان سے ہوتا ہے۔ عرب شاعروں کے اشعار بھی اس پر دلیل ہیں۔ ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حمد کا لفظ عام ہے یا شکر کا، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کے درمیان عموم و خصوص ہے کہ حمد کا لفظ جس پر واقع ہو وہ عام طور پر شکر کے معنی میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ لازم اور متعدی دونوں اوصاف پر آتا ہے۔ قدوسیت اور کرم دونوں پر حمدتہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ صرف زبان سے ہی ادا ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ خاص ہے، اور شکر کا لفظ عام ہے کیونکہ وہ قول، فعل، نیت تینوں پر بولا جاتا ہے، اور صرف متعدی صفتوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کا لفظ خاص ہے۔ قدوسیت پر شکرتہ نہیں کہہ سکتے، البتہ شکرتہ علی کرمہ و احسانہ الی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھا خلاصہ متاخرین کے قول کا، واللہ اعلم۔ ابو نصر اسماعیل ابن حماد جوہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حمد مقابل ہے ذم کے، لہذا یوں کہتے ہیں حمدت الرجل احمدہ حمدا ومحمدۃ فہو حمید ومحمود۔ تحمید میں حمد سے بھی زیادہ مبالغہ ہے۔ حمد شکر سے عام ہے۔ شکر کہتے ہیں کسی محسن کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا کرنے کو۔ عربی زبان میں شکرتہ اور شکرت لہ دونوں طرح کہتے ہیں، لیکن لام کے ساتھ کہنا زیادہ فصیح ہے۔ مدح کا لفظ حمد سے بھی زیادہ عام ہے، اس لیے کہ زندہ، مردہ بلکہ جمادات پر بھی مدح کا لفظ بول سکتے ہیں۔ کھانے کی اور مکان کی اور ایسی ہی اور چیزوں کی مدح کی جاتی ہے۔ احسان سے پہلے احسان کے بعد لام صفتوں پر، متعدی صفتوں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو اس کا عام ہونا ثابت ہوا، واللہ اعلم۔ حمد کی تفسیر میں علماء سلف کے اقوال۔ اسود ابن سریع رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالی یعنی اللہ کی حمد میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ یہ روایت سنن نسائی الکبریٰ نیز مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن غریب کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو دی ہوئی نعمت لے لی ہوئی سے افضل ہے۔ قرطبی علماء کی ایک جماعت سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے بھی الحمدللہ رب العالمین افضل ہے، کیونکہ اس میں توحید اور حمد دونوں ہیں۔ اور علماء کا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے اس لیے کہ ایمان و کفر میں یہی فرق کرتا ہے۔ اسی کے کہلوانے کے لیے کفار سے لڑائیاں کی جاتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ الحمدللہ میں الف لام استغراق کا ہے، یعنی حمد کی تمام قسمیں اور جنسیں سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہیں۔ رب کے معانی۔ رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو۔ لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے ہیر پھیر کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، اور ان سب معانی کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ پاک نام سجدہ بھی ہے۔
رب کا لفظ بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پر نہیں کہا جا سکتا. ہاں اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، جیسے رب الدار یعنی گھر والا وغیرہ. بعض کا تو قول ہے کہ اسم اعظم یہی ہے، واللہ اعلم. اب لفظ عالمین کی تشریح سنیے. عالمین جمع ہے عالم کی. اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں. لفظ عالم بھی جمع ہے اور اس کا واحد لفظ ہے ہی نہیں. آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں. اسی طرح ایک ایک زمانہ اور ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد تمام مخلوق ہے، خواہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی یا ان کے درمیان کی، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو. اسی طرح اس سے جنات اور انسان بھی مراد لیے گئے ہیں. سعید بن جبیر، مجاہد اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے. علی رضی اللہ عنہ سے بھی غیر معتبر سند سے ہی قول منقول ہے. اس قول کی دلیل قرآن کی آیت لیکون للعالمین نذیرا بھی بیان کی جاتی ہے، یعنی تاکہ وہ العالمین یعنی جن و انس کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں. فرا اور ابو عبید کا قول ہے کہ سمجھداروں کو عالم کہا جاتا ہے. انسان، جنات، فرشتے، شیاطین، انہیں عالم کہا جائے گا، جانوروں کو نہیں کہا جائے گا. زید بن اسلم اور ابو محیصن رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ ہر روح والی چیز کو عالم کہا جاتا ہے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر قسم کو ایک عالم کہتے ہیں. مروان ابن حکم عرف جعد، جن کا لقب حمار تھا، جو بنو امیہ میں سے ہیں اور اپنے زمانے کے خلیفہ تھے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 عالم پیدا کیے ہیں. آسمانوں والے ایک عالم، زمینوں والے سب ایک عالم، اور باقی کو اللہ ہی جانتے ہیں، مخلوق کو ان کا علم نہیں. ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام انسان ایک عالم ہیں، سارے جنات کا ایک عالم ہے، اور ان کے سوا 18,000 یا 14,000 عالم اور ہیں. فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے 4 کونے ہیں، ہر کونے میں 3,500 عالم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ قول بالکل غریب ہے، اور ایسی باتیں جب تک کسی صحیح دلیل سے ثابت نہ ہو ماننے کے قابل نہیں ہوتی. حمیری کہتے ہیں کہ 1,000 امتیں ہیں، 600 تری میں اور 400 خشکی میں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے. وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، دنیا ساری کی ساری ان میں سے ایک عالم ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے. زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے. قرطبی نے اس قول کو صحیح کہا ہے، اس لیے کہ یہ تمام عالمین کو شامل ہے. جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں کہ رب العالمین کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کے رب ہیں اللہ. عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے، اس لیے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اللہ کی وحدانیت پر علامت ہے. جیسے کہ ابن معتز شاعر کا قول ہے فَيَا عَجَبَ كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَهِ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ. یعنی تعجب ہے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور کس طرح اللہ سے انکار کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. الرحمن الرحیم، بہت بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. الرحمن الرحیم، اس کی مکمل تفسیر پہلے گزر چکی ہے، اب اعادے کی ضرورت نہیں. قرطبی فرماتے ہیں رب العالمین کے وصف کے بعد الرحمن الرحیم کا وصف ترہیب یعنی ڈراوے کے بعد ترغیب یعنی امید ہے. جیسے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم الآیات، یعنی اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں. اور فرمایا آپ کے رب جلد سزا دینے والے اور مہربانی اور بخشش بھی کرنے والے ہیں. رب کے لفظ میں ڈراوا ہے اور رحمان اور رحیم کے لفظ میں امید ہے.
صحیح مسلم میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایماندار باری تعالیٰ کے غضب و غصے سے اور اللہ کے سخت عذابوں سے پورا واقف ہوتے تو اس وقت اس کے دل سے جنت کی طمع ہٹ جاتی، اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوتا۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض قاریوں نے ملکی پڑھا ہے اور باقی سب نے مالکی، اور دونوں قراتیں صحیح اور متواتر ہیں اور 7 قراتوں میں سے ہیں، اور مالک نے لام کے زیر اور اس کے سکون کے ساتھ، اور ملیکی اور ملیکی بھی پڑھا گیا ہے۔ پہلے کی دونوں قراتیں معنی کی رو سے ترجیح والی اور دونوں صحیح ہیں اور اچھی ہیں۔ زمخشری نے ملیکی کو ترجیح دی ہے اس لیے کہ حرمین والوں کی یہ قراءت ہے، اور قرآن میں بھی ہے لمن الملک اليوم، اور فرمان ہے قولہ الحق ولہ الملک۔ ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے ملیکی پڑھا۔ میں کہتا ہوں مروان کو اپنی اس قرات کی صحت پر اطلاع تھی، جو راوی حدیث ابن شہاب کو نہ تھی، واللہ اعلم۔ مالک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا الی آخر الآیہ، یعنی زمین اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہی ہیں اور ہماری ہی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ اور فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں کے مالک کی یعنی اللہ کی۔ اور ملکی کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، یعنی آج ملک کس کا ہے؟ صرف اللہ اکیلے غلبے والے کا ہے۔ اور فرمایا قولہ الحق الی آخر الآیہ، یعنی اللہ ہی کا فرمان حق ہے اور اللہ ہی کا سب ملک ہے۔ اور فرمایا آج کے دن ملک رحمان ہی کا حق ہے اور آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے۔ اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا اللہ کو اپنے مالک ہونے کا دوسرے اوقات اور زمانوں میں انکار ہے، اس لیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا وصف رب العالمین ہونا بیان فرما چکے ہیں، جو دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کا دعوے دار بھی نہ ہوگا، بلکہ بغیر اللہ تعالی حقیقی مالک کی اجازت کے کوئی زبان تک نہ ہلا سکے گا، جیسا کہ فرمایا جس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا یہاں تک کہ رحمان یعنی اللہ تعالی جو مہربان ہے اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی اور سوائے گنگناہٹ کے کچھ نہ سنائی دے گا۔ اور فرمایا جب قیامت آئے گی اس دن رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بول نہ سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض سعادت مند۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کی بادشاہت میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے تو یہ اللہ کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نیز تابعین اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض سے یہ بھی منقول ہے، کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قائم کرنے پر قادر ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بظاہر ان دونوں اقوال میں کوئی مخالفت نہیں، ہر ایک قول کا قائل دوسرے کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں پہلا قول مطلب پر زیادہ دلالت کرتا ہے، جیسے کہ فرمان ہے الملک یومئذ الی آخرہ، اور دوسرا قول اس آیت کے مشابہ ہے جو فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، یعنی جس دن اللہ کہیں گے ہو جا بس اسی وقت وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جیسے کہ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے، حقیقی مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لیں گے
اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ قرآن عظیم میں ہے آج بادشاہت کس کی ہے؟ فقط اللہ اکیلے غلبے والے کی، اور کسی کو ملک کا دینا یہ صرف مجازن ہے۔ قرآن کریم میں طالوت کو ملک کہا گیا، اور وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا کا لفظ سورہ کہف میں آیا ہے، اور بخاری اور مسلم میں ملوک کا لفظ آیا ہے یعنی بادشاہ۔ اور قرآن کی آیت میں اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا یعنی تمہیں انبیاء کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا بھی وارد ہے۔ لفظ الدین کی تشریح، دین کے معنی بدلے اور جزا اور حساب کے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے اور وہ جان لیں گے۔ اور جگہ ہے کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سامعین نبی سعد کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عبادت کا لغوی اور شرعی معنی، ساتوں قراء اور جمہور نے اسے ایاکا پڑھا ہے، عمرو بن فائد نے ایاکا پڑھا ہے، لیکن یہ قراءت شاذ اور مردود ہے، اس لیے کہ ایا کے معنی سورج کی روشنی کے ہیں، اور بعض نے ایاکا پڑھا ہے اور بعضوں نے حیاکا پڑھا ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں بھی حیاکا ہے۔ نستعین کی یہی قراءت تمام قراء کی ہے سوائے یحییٰ بن وہاب اور عمش کے، یہ دونوں پہلے نون کو زیر سے پڑھتے ہیں۔ قبیلے بنو اسد، ربیعہ، بنو تمیم کی لغت اسی طرح کی ہے۔ لغت میں عبادت کہتے ہیں ذلت اور پستی کو، طریق معبد اس راستے کو کہتے ہیں جو ذلیل ہو، اسی طرح بعیر معبد اس اونٹ کو کہتے ہیں جو ذلیل ہو۔ اور شریعت میں عبادت نام ہے محنت، خشوع، خضوع اور خوف کے مجموعے کا۔ لفظ ایاکا جو مفعول ہے پہلے لائے اور پھر اسی کو دہرایا تاکہ اس کی اہمیت ہو جائے اور عبادت اور طلب مدد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہو جائے۔ تو اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور آپ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کامل اطاعت اور پورے دین کا حاصل صرف یہی دو چیزیں ہیں۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری سورت کا راز اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور دوسرے جملے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کا انکار ہے اور اللہ عز و جل کی طرف اپنے تمام کاموں کو سپرد کر دینا ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، آپ کے رب آپ سب کے اعمال سے غافل نہیں۔ اور فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ إِلَى آخر الآیہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم رحمان پر ایمان لے آئے اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اور فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، یعنی مشرق و مغرب کے رب وہی اللہ ہی تو ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اے نبی انہی کو اپنا کارساز سمجھیں۔ یہی مضمون اس آیت کریمہ میں ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تو خطاب نہ تھا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا جو نہایت لطافت اور مناسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی تو گویا قرب الہی میں حاضر ہو گیا اور اللہ جل جلالہ کے حضور میں پہنچ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو جو حقیقی مالک ہیں خطاب کر کے اپنی ذلت اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رب ہم تو آپ کے ذلیل غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں آپ ہی کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس سے پہلے کے تمام جملوں میں خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی ثنا آپ کی تھی اور بندوں کو اپنی ثنا انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اسی لیے اس شخص کی نماز صحیح نہیں جو اس صورت کو پڑھنا جانتا ہو اور پھر نہ پڑھے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نماز اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مانگے۔ پھر وہ آخر سورت تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کے لیے ہے۔ عبادت اور مدد مانگنے کے لائق کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایاک نعبد کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم خاص آپ ہی کی توحید مانتے ہیں اور آپ ہی سے ڈرتے ہیں اور آپ ہی کی ذات سے امید رکھتے ہیں، آپ کے سوا کسی اور کی نہ تو ہم عبادت کریں نہ ڈریں نہ امید رکھیں۔ اور ایاک نستعین سے یہ مراد ہے کہ ہم آپ ہی کی تمام اطاعات پر اور اپنے تمام کاموں میں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ تم سب اللہ ہی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد کو پہلے لانا اس لیے ہے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، اور مدد طلب کرنا یہ عبادت کا وسیلہ اور اہتمام اور اس پر پختگی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ زیادہ اہمیت والی چیز کو پہلے لایا جاتا ہے اور اس سے کم اہمیت والی کو اس کے بعد لایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں جمع کے صیغے کو لانے کی یعنی ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ جمع کے لیے ہے تو کہنے والا تو ایک ہے، اور اگر تعظیم کے لیے ہے تو اس مقام پر یہ نہایت نامناسب ہے، کیونکہ یہاں تو مسکینی اور عاجزی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گویا ایک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خبر دے رہا ہے، بالخصوص جب کہ وہ عبادت میں کھڑا ہو یا امام بنا ہوا ہو، پس گویا وہ اپنی اور اپنے سب مؤمن بھائیوں کی طرف سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ سب اللہ وحدہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے بھلائی کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہے، گویا کہ بندہ جب عبادت میں داخل ہوتا ہے تو اللہ ہی کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ شریف ہیں اور آپ کی عزت ہمارے دربار میں بہت زیادہ ہے۔ ثواب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے اپنے تئی عزت سے یاد کر، ہاں اگر عبادت سے الگ ہو تو اس وقت ہم نہ کہہ، گو ہزاروں لاکھوں میں ہو، کیونکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج اور اللہ کے دربار کے فقیر ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ ایاک نعبد میں جو تواضع اور عاجزی ہے وہ ایاک عبدنا میں نہیں، اس لیے کہ اس میں اپنے نفس کی بڑائی اور اپنی عبادت کی اہلیت پائی جاتی ہے، حالانکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت اور جیسی چاہیے ویسی ثنا و صفت بیان کرنے میں قدرت ہی نہیں رکھتا۔ کسی شاعر کا قول ہے کہ مجھے اللہ کا غلام کہہ کر ہی پکارو، کیونکہ میرا سب سے اچھا نام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد یعنی غلام ان جگہوں پر لیا ہے جہاں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے قرآن نازل کرنا، نماز میں کھڑے ہونا، معراج کرانا وغیرہ۔ فرمان ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب الی آخر الآیہ، یعنی تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی، اور فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، اور بے شک جب کہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے اللہ کی وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی کی طرف۔ ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ اے نبی، جس وقت تمہارا دل مخالفین کے جھٹلانے کی وجہ سے تنگ ہو تو تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ فرمان ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہم جانتے ہیں اے نبی کہ مخالفین کی باتیں تمہارا دل دکھاتی ہیں، تو ایسے وقت اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے
اور سجدہ کیجیے اور موت کے وقت تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ عبودیت کا مقام رسالت کے مقام سے افضل ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق مخلوق سے خالق کی طرف ہوتا ہے اور رسالت کا تعلق حق سے خلق کی طرف ہوتا ہے، اور اس دلیل سے بھی کہ عبد کے تمام اصلاح کے کاموں کا متولی خود اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں، اور رسول اپنی امت کی مصلحتوں کا والی ہوتا ہے۔ لیکن یہ قول غلط ہے اور اس کی دونوں دلیلیں بھی بوگس اور لا حاصل ہیں۔ افسوس رازی نے نہ تو اس کو ضعیف کہا نہ اسے رد کیا۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عبادت یا تو ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے یا عذاب دفع کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدے کی بات نہیں، اس لیے کہ اس وقت مقصود خود اپنی مراد کا حاصل کرنا ٹھہرا، اس کی تکالیف کے لیے آمدگی کرنا یہ بھی ضعیف ہے۔ اعلیٰ مرتبہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان اس مقدس ذات کی جو تمام کامل صفات سے موصوف ہے محض اس کی ذات کے لیے ہی عبادت کرے اور مقصود کچھ نہ ہو۔ اسی لیے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، اگر وہ ثواب پانے اور عذاب سے بچنے کے لیے ہو تو باطل ہے۔ دوسرا گروہ ان کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا کچھ اس کے خلاف نہیں کہ ثواب کی طلب اور عذاب کا بچاؤ مطلوب نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں نہ تو آپ جیسا پڑھنا جانتا ہوں اور نہ ہی آپ کے ساتھی معاذ رضی اللہ عنہ جیسا، میں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسی کے قریب قریب ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھائیے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ، جمہور نے صراط پڑھا ہے، بعضوں نے سین سے صراط کہا ہے اور زے کی بھی ایک قرات ہے۔ فرا کہتے ہیں بنی عذرا اور بنی کلب کی قرات ہی ہے۔ چونکہ پہلے ثنا و صفت بیان کی تو اب مناسب تھا کہ اپنی حاجت طلب کرے، جیسے کہ پہلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال کیجئے کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمدگی ہے کہ پہلے پروردگار عالم کی تعریف و توصیف کی، پھر اپنی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ یہ وہ لطیف پیرایا ہے جو مقصود کو حاصل کرنے اور مراد کو پا لینے کے لیے تیر بہدف ہے۔ اس کامل طریقے کو پسند فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ہدایت کی۔ کبھی سوال اس طرح ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے میرے رب، جو بھلائیاں آپ نے میری طرف نازل فرمائی ہیں میں ان کا محتاج ہوں۔ اور یونس علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ پاک ہیں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ کبھی سوال اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سائل صرف تعریف اور بزرگی بیان کر کے چپ ہو جاتا ہے، جیسے کہ شاعر کا قول ہے، اذکر حاجتی ام قد کفانی حیاؤک ان شیمتک الحیاء اذا اثنى علیک المرء یوما کفاہ من تعرضه الثناء، کہ مجھے اپنی حاجت کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی مہربانیوں بھری بخشش ہی اے اللہ مجھے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ داد و دہش آپ ہی کی پاک عادتوں میں داخل ہے، صرف آپ ہی کی پاکیزگی بیان کر دینا، آپ ہی کی حمد و ثنا کرنا ہی مجھے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہدایت کے معنی یہاں پر ارشاد اور توفیق کے ہیں۔ کبھی تو ہدایت فی نفسی ہی متعدی ہوتی ہے، جیسے یہاں ہے، تو معنی الہمنا، وفقنا، ارزقنا اور اعطینا، یعنی ہمیں اے اللہ ارشاد فرمائیے، ہمیں توفیق دیجیے، ہمیں رزق عطا کریں، ہم کو دیجیے۔ دوسری جگہ ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے، بھلائی اور برائی دونوں کے۔ اور کبھی ہدایت الہ کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، جیسے فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور فرمایا فہدوہم الی صراط الجحیم۔ یہاں ہدایت ارشاد اور دلالت کے معنی میں ہے۔ اسی طرح فرمان ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، یعنی آپ اے نبی البتہ سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔
اور کبھی ہدایت لام کے ساتھ متعدی ہوتی ہے، جیسے جنتیوں کا قول قرآن کریم میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی راہ دکھائی، یعنی توفیق دی اور ہدایت والا بنایا۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ امام ابو جعفر ابن جریر طبری فرماتے ہیں مراد اس سے واضح اور صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو۔ عرب کی لغت میں اور شاعروں کے شعر میں یہ معنی صاف طور پر پائے جاتے ہیں اور اس پر بے شمار شواہد یعنی گواہیاں موجود ہیں۔ صراط کا استعمال بطور استعارے کے قول اور فعل پر بھی آتا ہے، اور پھر اس کا وصف استقامت اور ٹیڑھے پن کے ساتھ آتا ہے۔ سلف اور خلف مفسرین سے اس کی بہت سی تفسیریں منقول ہیں، اور ان سب کا خلاصہ ایک ہے، اور وہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تابعداری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کیجیے اور اس دین الہی کی سمجھ دیجیے جس میں کوئی کجی نہیں یعنی ٹیڑھ نہیں۔ رسول اللہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جو ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے۔ ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں۔ عبد الرحمن بن زید ابن اسلم کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی صراط مستقیم کی کہ اس کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ جاؤ۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھولنا، تو اس راہ سے الگ ہو جائے گا اور صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ پس صراط مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم، ابن جریر، ترمذی اور نسائی میں بھی ہے اور اس کی اسناد حسن صحیح ہے، واللہ عالم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حق ہے۔ ان کا یہ قول سب سے زیادہ مقبول ہے اور ان سب اقوال میں کوئی مخالفت نہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے دونوں خلفاء ہیں، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی تصدیق اور تحسین کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کا تابع دار حق کا تابع ہے، اور حق کا تابع اور اسلام کا تابع قرآن کا مطیع ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف کی مضبوط رسی اور اللہ کی سیدھی راہ ہے۔ پھر صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ تمام اقوال صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، فالحمدللہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم وہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ نے چھوڑا۔ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی سب سے بہترین تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم توفیق دیے جائیں اس چیز کی جو باری تعالیٰ کی مرضی کی چیز ہو اور جس پر چلنے کی وجہ سے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوئے ہوں اور ان پر انعام کیا ہو۔ صراط مستقیم یہی ہے، اس لیے کہ جو شخص اس چیز کی توفیق دیا گیا جس کی توفیق اللہ کے نیک بندوں کو تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا، اور جو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ تھے، وہ اسلام کی اور رسولوں کی تصدیق کی اور کتاب اللہ کو مضبوط تھام رکھنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی اور اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلیفاؤں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور تمام نیک بندوں کی راہ کی توفیق دیا گیا، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے، پھر نماز اور غیر نماز میں حاجت مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ مراد اس سے ہدایت پر ثابت قدمی، رسوخ، بینائی اور ہمیشہ کے لیے طلب ہے، اس لیے کہ بندہ ہر ساعت اور ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ وہ خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، بلکہ دن رات اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہے۔ اس لیے اللہ نے اسے سکھایا کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور ثابت قدمی اور توفیق چاہتا رہے۔ اچھا اور نیک بخت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے دربار کا بھکاری بنا لے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کے قبول کرنے کے کفیل خود ہیں، بالخصوص بے قرار محتاج اور اللہ کی طرف اپنی حاجت دن رات پیش کرنے والے کی ہر پکار کو قبول کرنے کے وہ ضامن ہیں۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ الی آخر الآیہ، یعنی اے ایمان والو، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے یہاں ہدایت والوں کو ہدایت کی طلب کا حکم دینا۔ مراد دونوں جگہ ثابت قدمی اور استمرار یعنی لگاتار ہے، اور ایسے اعمال پر ہمیشگی کرنا جو اس مقصد کی حاصل کرنے میں مدد پہنچائیں۔ اس پر یہ اعتراض وارد ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ حاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے، واللہ عالم۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے ایماندار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یعنی اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کیجیے اور ہمیں اپنے پاس کی رحمت عطا فرمائیے، آپ بہت بڑے دینے والے اور عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت کو پوشیدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ پس اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہوئے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھیے اور اس سے ہمیں نہ ہٹائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ اثر امام مالک نے اپنی موطا میں بسند صحیح ذکر کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ان لوگوں کی راہ کہ جن پر آپ نے اے اللہ انعام کیا، نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انعام یافتہ سے کون مراد ہے؟ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ بندے کے اس قول پر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ وہ مانگے۔ یہ آیت تفسیر ہے صراط مستقیم کی، اور نحویوں کے نزدیک یہ اس سے بدل ہے اور عطف بیان بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ اور جن پر باری تعالیٰ کا انعام ہوا ان کا بیان سورہ نساء میں ہے۔ فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی رب تعالیٰ اور رسول کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر رب تعالیٰ کا انعام ہے، جو نبی اور صدیق اور شہید اور صالح لوگ ہیں، یہ بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل الہی ہے اور اللہ کا جاننے والا ہونا کافی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یا اللہ آپ مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی راہ پر چلائیے جن پر آپ نے اپنی اطاعت و عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا۔ یہ آیت ٹھیک وَمَن يُطِعِ اللَّهَ إِلَى آخِرِهِ کی طرح ہے۔ ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد انبیاء ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول زیادہ قوی اور معقول ہے، واللہ اعلم۔ جمہور کی قرأت میں غیر را کی زیر کے ساتھ ہے اور صفت ہے۔ زمخشری کہتے ہیں را کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور حال ہے۔ رسول اللہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی قرأت یہی ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی روایت کی گئی ہے۔ علیہم میں جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے اور انعمت عامل ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ یا رب آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جو ہدایت اور استقامت والے تھے اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے، اللہ کی منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے والے تھے۔
مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ ان کی راہ سے اے اللہ بچائیے جن پر غضب و غصہ کیا گیا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو جان کر پھر اس سے ہٹ گئے، اور گمگشتہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچا لیجئے جو سرے سے علم ہی نہیں رکھتے، مارے مارے پھرتے ہیں، راہ سے بھٹکتے ہوئے حیران و سرگرداں ہیں اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کیے جاتے۔ لا کو دوبارہ لا کر کلام کی تاکید کرنا اس لیے ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں دو غلط راستے ہیں، ایک یہود کا، دوسرا نصارہ کا۔ بعض نحوی کہتے ہیں کہ غیری کا لفظ یہاں پر استثناء کے لیے ہے تو استثناء منقطع ہو سکتا ہے، کیونکہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سے استثناء ہوتا ہے، اور یہ لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے، لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے یہ بہت اچھی ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ موصوف کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف صفت بیان کر دیا کرتے ہیں، اسی طرح اس آیت میں بھی صفت کا بیان ہے اور موصوف محذوف ہے۔ غیر المغضوبی سے مراد غیر الصراط المغضوب ہے، مضاف الیہ کے ذکر سے کفایت کی گئی ہے اور مضاف بیان نہ کیا گیا، اس لیے کہ نشست الفاظ ہی اس پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلے دو مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں ولا الضالین میں لا زائد ہے، اور ان کے نزدیک تقدیر کلام اس طرح ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کی شہادت عرب شاعروں کے شعر سے بھی ملتی ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین پڑھنا صحیح سند سے مروی ہے، اور اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ محمول ہے اس پر کہ ان بزرگوں سے یہ بطور تفسیر صادر ہوا، تو ہمارے قول کی تائید ہوئی کہ لا نفی کی تاکید کے لیے ہی لایا گیا ہے، تاکہ یہ وہم ہی نہ ہو کہ انعمت علیہم پر عطف ہے، اور اس لیے بھی کہ دونوں راہوں کا فرق معلوم ہو جائے تاکہ ہر شخص ان دونوں سے بچتا رہے۔ اہل ایمان کا تو طریقہ یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور حق پر عمل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں علم نہیں اور نصارہ کے ہاں عمل نہیں، اسی لیے کہ باوجود عمل کے علم کو چھوڑنا سبب ہے غضب کا۔ گو ایک چیز کا قصد تو کرتے ہیں لیکن اس کے صحیح راستے کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے، وہ اتباع حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یوں تو غضب اور گمراہی ان دونوں جماعتوں کے حصے میں ہے، لیکن یہودی غضب کے حصے میں پیش پیش ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور نصرانی ضلالت میں بڑے ہوئے ہیں، فرمان الہی ہے قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، یعنی یہ نصرانی پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی تائید میں بہت سی احادیث اور روایات پیش کی جا سکتی ہیں۔ مسند احمد میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، تو میری پھوپھی نے کہا کہ میری خبرگیری کرنے والا دور ہے اور میں عمر رسیدہ بڑھیا ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں، رسول اللہ مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے رہائی دیجئے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر بھی احسان کریں گے۔ آپ نے دریافت کیا کہ تیری خبر لینے والا کون ہے؟ اس نے کہا عدی بن حاتم، یعنی میرا نام لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر آپ آئے تو آپ کے ساتھ ایک شخص تھے اور غالباً ولی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا لو ان سے سواری مانگ لو۔ میری پھوپھی نے آپ سے درخواست کی جو منظور ہوئی اور سواری مل گئی۔ وہ یہاں سے آزاد ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ رسول اللہ کی سخاوت نے تو میرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی مانند کر دیا، آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں بھی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بڑھیا عورتیں بھی رسول اللہ کی خدمت میں آتی جاتی ہیں اور آپ ان سے بھی بے تکلفی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس بات نے مجھے یقین دلایا کہ قیصر و کسریٰ یہود و نصارہ کی طرح بادشاہت اور وجاہت کی طلب کرنے والے آپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا عدی لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا کیا کوئی اور عبادت کے لائق بھی ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ عز و جل سے بھی کوئی بڑا ہے؟ مجھ پر ان کلمات نے اور آپ کی سادگی اور بے تکلفی نے ایسا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جس سے رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔
ایک اور حدیث میں ہے، عدی رضی اللہ عنہ کے سوال پر رسول اللہ نے یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بنو قین کے ایک شخص نے وادی قرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ رسول اللہ نے جواب میں یہی فرمایا۔ بعض روایات میں ان کا نام عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ہے، واللہ عالم۔ ابن مردوہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس، ابن مسعود اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ ربیع ابن انس، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ بلکہ ابن ابی حاتم تو فرماتے ہیں مفسرین میں اس بارے میں اختلاف ہی نہیں۔ ان ائمہ کی اس تفسیر کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو پہلے گزری، دوسری سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم۔ اس آیت میں ہے کہ ان پر غضب نازل ہوا۔ اور سورہ مائدہ کی آیت قل هل انبئکم بشر من ذالکم، اس میں بھی ہے کہ ان یہودیوں پر غضب الہی نازل ہوا۔ ایک جگہ فرمان الہی ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسی بن مریم علیہ السلام کی زبانی۔ یہ بوجہ ان کی نافرمانی اور حد سے گزر جانے کے ہے۔ یہ لوگ کسی برائی کے کام سے آپس میں روک ٹوک نہیں کرتے تھے، یقیناً ان کے کام بہت برے تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ زید ابن عمرو ابن نفیل جبکہ دین خالص کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سمیت نکلے اور ملک شام میں آئے تو ان سے یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ غضب الہی یعنی اللہ کے غصے کا ایک حصہ نہ پالیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس غصے سے بچنے کے لیے تو دین حق کی تلاش میں نکلے ہیں، پھر اسے کیسے قبول کر لیں؟ نصرانیوں سے ملے، انہوں نے کہا جب تک باری تعالیٰ کی ناراضگی کا حصہ نہ لیں تب تک آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ اپنی فطرت پر ہی رہے، بتوں کی عبادت اور قوم کا دین چھوڑ دیا، لیکن یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کی۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ البتہ زید کے ساتھیوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اس لیے کہ یہودیوں کے مذہب سے یہ ملتا جلتا تھا۔ انہی میں ورقہ بن نوفل تھے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملا اور ہدایت الہیہ نے ان کی رہبری کی اور یہ رسول اللہ پر ایمان لائے اور جو وحی اس وقت تک اتری تھی اس کی تصدیق کی۔ مسئلہ ضاد اور ضا کی قرات میں فرق۔ ضاد اور ضا کی قرات میں بہت باریک فرق ہے اور یہ فرق ہر ایک کے بس میں نہیں، اس لیے علماء کرام کا صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ فرق معاف ہے۔ ضاد کا صحیح مخرج تو یہ ہے کہ زبان کے اول کنارے اور اس کے پاس کی داڑھیں، اور ضا کا مخرج زبان کا ایک طرف اور سامنے والے اوپر کے دو دانت کے کنارے۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں حرف مجہورہ اور رخوہ اور مطبقہ ہیں، پس اس شخص کو جسے ان دونوں میں تمیز کرنا مشکل معلوم ہو اسے معاف ہے کہ ضاد کو ضا کی طرح پڑھ لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ضاد کو سب سے زیادہ صحیح پڑھنے والا میں ہوں، لیکن یہ حدیث بالکل بے اصل اور لاپتہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ یہ مبارک سورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی ثنا و صفت اور اللہ کے پاکیزہ ناموں کا اور اللہ کی بلند و بالا صفتوں کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے اور بندوں کو ارشاد ہے کہ وہ اس مالک یعنی اللہ سے سوال کریں، اللہ کی طرف تضرع و زاری کریں، اپنی مسکینی اور بے کسی کا اقرار کریں اور اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اور اللہ کی توحید الوہیت کا اقرار کریں اور اللہ کو شریک، نظیر اور مثل سے پاک اور برتر جانیں۔ صراط مستقیم کی اور اس پر ثابت قدمی کی اللہ سے مدد طلب کریں اور یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن پل صراط سے بھی پار اتارے اور نبیوں، صدیقوں اور صالحوں کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ دلوائے۔ ساتھ ہی صورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ ملے، اور باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا ہے تاکہ قیامت کے دن بھی ان کی جماعتوں سے دوری ہو۔ یہ باطل پرست یہود و نصارہ ہیں۔ اس باریک نقطے پر بھی غور کیجئے کہ انعام کی اسناد تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اور انعمتا کہا گیا، اور غضب کی اسناد نہیں کی گئی۔ یہاں فاعل حذف کر دیا اور مغضوب علیہم کہا گیا۔
اس میں پروردگار عالم کی جناب میں ادب کیا گیا ہے۔ دراصل حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے اور جگہ ہے غضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوئے، اور اسی طرح ضلالت کی اسناد بھی ان کی طرف کی گئی جو گمراہ ہیں۔ حالانکہ اور جگہ ہے من یہد اللہ فہو المہتد، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ راہ دکھا دیں وہ راہ یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیں اس کا ولی اور مرشد کوئی نہیں۔ اور جگہ فرمایا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، یعنی اللہ جسے گمراہ کر دیں اس کا ہادی کوئی نہیں۔ وہ کفار و مشرکین تو اپنی سرکشی میں بہکے رہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ راہ دکھانے والے اور گمراہ کرنے والے صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہیں۔ قدریہ فرقہ جو ادھر ادھر کی متشابہ آیات کو دلیل بنا کر کہتا ہے کہ بندے خود مختار ہیں، وہ خود پسند کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صریح اور صاف صاف آیات ان کے رد کی موجود ہیں، لیکن باطل پرست فرقوں کا یہی قاعدہ ہے کہ صراحت کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے لگا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں تو سمجھ لو کہ انہی لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، تم ان کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ کا اشارہ اس فرمان میں اس آیت مبارکہ کی طرف ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی جن لوگوں کے دل میں کجی ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں فتنوں اور تعویل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ بس الحمدللہ بدعتیوں کے لیے قرآن کریم میں صحیح دلیل کوئی نہیں۔ قرآن کریم تو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرنے والے کے لیے آیا ہے۔ اس میں تناقض یعنی آپسی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں، یہ تو حکیم و حمید، حکمت والے اور لائق تعریف اللہ تعالیٰ کا آمین کہنے کی فضیلت اور امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے۔ آمین مثل یاسین کے ہے، اور امین بھی کہا گیا ہے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ آپ قبول فرمائیے۔ آمین کہنے کے مستحب ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے آواز بلند کرتے تھے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ علی ابن مسعود، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین پہلی صف والے لوگ جو رسول اللہ کے قریب ہوتے سن لیتے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے۔ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ دارقطنی میں بھی یہ حدیث ہے اور امام دارقطنی سے حسن بتاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مجھ سے پہلے اے اللہ کے رسول آمین نہ کہا کیجیے۔ حسن بصری اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہما سے آمین کہنا مروی ہے، جیسے کہ آمین البیت الحرام قرآن کریم میں ہے۔ ہمارے اصحاب وغیرہ کہتے ہیں جو نماز میں نہ ہو اسے بھی آمین کہنا چاہیے، ہاں جو نماز میں ہو اس پر تاکید زیادہ ہے۔ نمازی خواہ اکیلا ہو، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، ہر حالت میں آمین کہے۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں آمین کہتا ہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی آمین کا اور فرشتوں کی آمین کا وقت ایک ہی ہو جائے، یا موافقت سے مراد قبولیت میں موافق ہونا ہے یا اخلاص میں۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جوہری کہتے ہیں کہ اس کا یعنی آمین کہنے کا معنی ہے اسی طرح ہو۔ ترمذی کہتے ہیں اس کے معنی ہے کہ ہماری امیدوں کو نہ توڑیے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں اس کے معنی اے اللہ آپ ہماری دعا قبول فرمائیے کہ ہیں۔ مجاہد، جعفر صادق، ہلال ابن سیاف رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بھی یہ مروی ہے لیکن صحیح نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا مذہب ہے کہ امام آمین نہ کہے، مقتدی آمین کہیں۔
کیونکہ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اسی طرح ان کی دلیل کی تائید میں صحیح مسلم والی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب امام وللضالین کہے تو تم آمین کہو۔ لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث پہلے بیان ہو چکی، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ وللضالین پڑھ کر آمین کہتے تھے۔ جہری نمازوں میں آمین بلند آواز سے، جہری نمازوں میں مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے یا نہ کہے، اس میں ہمارے ساتھیوں کا اختلاف ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام آمین کہنی بھول گیا ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین کہیں۔ اگر امام نے خود اونچی آواز سے آمین کہی تو نیا قول یہ ہے کہ مقتدی بآواز بلند نہ کہیں۔ ابو حنیفہ کا تو یہی مذہب ہے، اور ایک روایت میں امام مالک سے بھی مروی ہے، اس لیے کہ نماز کے اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے، تو نہ وہ بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں نہ یہ بلند آواز سے پڑھا جائے، لیکن پہلا قول یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دوسری روایت کے اعتبار سے یہی مذہب ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک تیسرا قول بھی ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین نہ کہیں، اس لیے کہ وہ امام کی قرأت سنتے ہیں، اور اگر بڑی ہو تو اونچی آواز سے آمین کہیں تاکہ مسجد کے کونے کونے میں آمین پہنچ جائے۔ واللہ اعلم۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرأت کی جاتی ہے ان میں اونچی آواز سے ہی آمین کہنی چاہیے، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام، خواہ منفرد۔ مسند احمد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری 3 چیزوں پر یہودیوں کو اتنا بڑا حسد ہے کہ کسی اور چیز پر نہیں۔ ایک تو جمعے کے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور یہ بہک گئے، دوسرے قبلہ، تیسرے ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ ابن ماجہ کی حدیث میں یوں ہے کہ یہودیوں کو سلام پر اور آمین پر جتنی چڑ ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آمین میں مجھ سے سبقت نہ کیا کیجیے۔ اس کھینچا تانی سے مقتدی پر بعض لوگ جہری نمازوں میں الحمدللہ کا نہ پڑھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ یہ یاد رہے کہ اس کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے۔ آمین نہ کہنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے قوم کے ساتھ مل کر غزوہ کیا، غالب آئے، مال غنیمت جمع کیا، اب قرعہ ڈال کر حصہ لینے لگے تو اس شخص کے نام کا قرعہ نکلا ہی نہیں اور کوئی حصہ نہ ملے، وہ کہے یہ کیوں؟ تو جواب ملے کہ تیرے آمین نہ کہنے کی وجہ سے۔